السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ہونے والے اعتراضات میں سے ہم 7ویں اعتراض کو اور 8ویں اعتراض کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ان کے جوابات کو بھی سنیں گے۔ یہ 8 اعتراضات کے بعد صاحب کتاب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک حصہ مکمل کیا اور اس کے بعد پھر حضرت علی کی طرف وہ بڑھیں گے، تو غور سے سنیے گا۔ 7واں اعتراض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز جمعہ کے لیے صرف ایک اذان دی جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے خلافت کے زمانے میں جمعہ کے دن دوسری اذان کا اضافہ بھی کر دیا، ایک بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اعتراض کیا ہے، حضرت عثمان بدعتی ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ جواب سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے زمانے میں کون سی اذان ہوتی تھی جمعہ کے دن؟ میں نے کہا سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر کے زمانے میں کون سی اذان ہوتی تھی؟ حضرت عثمان کی خلافت سے پہلے والے زمانے میں جمعہ کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی تھی وہ آج کل کی دوسری اذان کہلاتی ہے، یعنی وہ اذان جو مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر دیتا ہے اور اس کے بعد عربی خطبہ دیا جاتا ہے۔ ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر جو مؤذن اذان دیتا ہے اور جو وہاں پر خطیب بیٹھا ہوتا ہے اور اس اذان کے بعد عربی خطبہ ہوتا ہے اور پھر نماز ہوتی ہے، وہ اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان کا زمانہ خلافت آیا اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی، بہت بڑھ گئی بلکہ، تو حضرت عثمان نے اپنے اجتہادی حکم کے ذریعے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، اور یہ اضافہ ایسا ہے جس کو سارے صحابہ کرام نے قبول کیا اور آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سعید بن یزید رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں جمعہ کی اذان اس وقت ہوتی تھی جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو لوگوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تیسری اذان دی جائے۔ اذان کا یہ طریقہ مستقل طور پر رائج ہو گیا۔ اب یہاں پر حدیث میں بخاری شریف کے الفاظ ہیں تیسری اذان، اس میں آپ لوگوں کو پریشانی ہو جائے گی، تو ذرا سنیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ جو ہے اذان، تیسری اذان، دراصل یہ اقامت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان ہوتی تھی، اس کے بعد اقامت ہوتی تھی، اور اقامت کے بھی تقریباً وہی سیم الفاظ ہے، تو اس کو اذان ثانی کہتے تھے۔ حضرت عثمان نے ایک اور اذان کہنے کے لیے کہا تو وہ تیسری ہو گئی نا، اس اعتبار سے کہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ تین اذانیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اس اذان پر کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا، اس لیے حضرت عثمان کی جاری کردہ اس اذان پر صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اور اس کی مخالفت، اجماع کی مخالفت ناجائز ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. جی اعتراض کرنے والوں سے ہم کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی مخالفت نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس اذان ثانی کو برقرار بھی رکھا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے تک وہ رہا اور خاموش رہے اور اپنے زمانے میں اس کو چینج کر دیا، ایسا بھی نہیں ہے. اور اس اذان ثانی کے اوپر جو 4 مذاہب فقہیہ ہے ان کا بھی اتفاق ہے، کسی کا اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، چاروں کا اس پر اتفاق ہے. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح سنت کو جاری کیا اور تمام صحابہ نے اس کی موافقت کی. ائمہ مجتہدین یہ 4 فقہا ہیں، انہوں نے اس کو اپنا مسلک قرار دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی اذان ثانی اور 20 رکعت تراویح کی سنت برابر جاری رہی. آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر یہ کام غلط ہوتا تو جنگ صفین جتنا مشکل کام تو نہیں تھا اذان ثانی اور تراویح والے عمل کو روک دینا، ہے نا؟ جنگ کرنے کی طرح تو نہیں تھا ایک خلیفہ کے لیے. اگر غلط ہوتا تو جی حضرت علی روک دیتے نا، تراویح کو بھی روک دیتے، اذان ثانی کو بھی روک دیتے. حضرت علی اگر چاہتے تو اپنے دور خلافت میں اذان ثانی اور تراویح کو ممنوع قرار دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اس سے پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی نے غلط نہیں کیا بلکہ صحیح کیا، اور سارے صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر. ٹھیک ہے، اور اجماع کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جس چیز پر اجماع ہو جاتا ہے وہ گمراہی سے پاک ہو جاتا ہے حدیث پاک کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نے کہا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. 7واں اعتراض سمجھ میں آ گیا، اس کا جواب سمجھ میں آ گیا. جی سر اب ہم آتے ہیں 8ویں جی اعتراض پر، آخری اعتراض پر. اس کے علاوہ بھی اور اعتراضات ہیں، کتاب میں اتنے ہی ہیں. اعتراض نمبر 8، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا، اور ایک غیر معروف گاؤں ربضہ گاؤں ہے ربضہ، وہاں پر ان کو نظر بند کر دیا تھا. اور ابو ذر غفاری ایسے صحابی ہیں جو سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ایک بلند مرتبہ تھا. حضرت نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسیح ابن مریم علیہ السلام سے تشبیہ دی تھی. اور اس سے بھی زیادہ ان کی فضیلت یہ ہے کہ جو اسلامی سلام ہے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا تھا. ایسے فضائل رکھنے والا صحابی ہیں، اور حضرت عثمان ان کو مدینے سے جلا وطن کر کے غیر معروف گاؤں بھیج دیتے ہیں، وہاں پر ان کو نظر بند کر دیتے ہیں. اعتراض ہے یہ. اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی سر جواب سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں دولت کا، ثروت کا اتنا ماحول نہیں تھا، ایسی فراوانی نہیں ہوئی تھی. اور یہی حال کم و بیش حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2.5 سالہ دور خلافت میں بھی رہا، یعنی دولت کی فراوانی نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب عہد خلافت آیا 10.5 سال پر مشتمل، اس عرصے میں کثرت سے فتوحات بھی ہوئی. ایران، شام مکمل طور پر مسلمانوں کی ملکیت میں داخل ہو گئے، تو دولت بھی مسلمانوں کے اندر آنی شروع ہوئی، اس کی فراوانی ہونی شروع ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی معاشرہ ابھی سادہ ہی رہا. صحابہ اور تابعین میں بھی بہت سے لوگ دولت مند تھے، لیکن انہوں نے اس دولت کو اپنی عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں بنایا.
وہ لوگ مسلمانوں پر دریا دلی کے ساتھ اس کو خرچ کرتے، اسلام کی خدمت میں اس کو استعمال کرتے. جہاں جہاں قرآن و حدیث نے حقوق متعین کرتی ہیں کہ یہاں یہاں مال خرچ کرنا چاہیے، وہاں وہاں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے، ان حقوق کو ادا کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت جو ہوئی، ان کی فتوحات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا. آپ لوگوں کو پتہ ہے افریقہ میں شمال سے لے کر مغرب تک، اور وسطی ایشیا میں افغانستان تک اسلامی حکومت کے حدود پھیل گئے تھے. اب جو سوسائٹی تھی، جو معاشرہ تھا، جو سادگی چل رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. دیہاتی معاشرہ شہری معاشرے میں تبدیل ہو گیا. جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں زمینداری کا، جاگیرداری کا نظام پہلے سے موجود تھا. وہاں پر یہ تھا کہ جو صاحب دولت ہوگا اپنی عیش و عشرت سے زندگی گزارے گا، اسی کا دل دادا ہوگا، آرام طلب بھی ہوتا وہ، اور غریبوں کی محنت اور ان کی مزدوری کا پھل یہ امیر لوگ کھانے کے یہ لوگ عادی تھے. یعنی وسعت ہوتے ہوتے جن علاقوں پر گئے، وہ ان علاقوں کا حال ایسا تھا پہلے سے. یعنی پہلے سے لوگوں کی طبیعت عیش پرستی کی تھی، آرام طلبی کی تھی، جاگیرداری کی تھی. ٹھیک ہے، تو ان حالات میں جب وسیع ہوتا گیا کنگڈم اور ایسے لوگوں میں آیا جن کی یہ عادت پہلے سے تھی، تو کیا حال ہوتا ہے؟ جو حال ہوتا ہے وہی حال ہوا. پورے ملک میں طبقوں کی کشمکش ہو گئی، طبقاتی کشمکش. یعنی وہ غریب، یہ امیر، یہ والا انداز شروع ہوا. اور یہ ایک فطری سی بات ہے، ہوتا ہے جب ایسے ماحول میں آتے ہیں تو ہوتا ہے. زندگی کی آسائشوں اور سہولتوں سے محروم طبقے نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ہمارے بلبوتے پر راحت اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ لوگ خود بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہیں، ان کے دلوں میں مالدار طبقے کے خلاف غصہ اور نفرت پیدا ہونی شروع ہوئی. ٹھیک ہے، مالدار طبقے کے خلاف، اور وہ لوگ جو حکومت سے جن کو مراعات ملی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، وہ لوگ بھرپور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے. ان کا منشا ہرگز یہ نہیں ہوتا، ایسے موقع پر، ایسی نفرت، ایسے غصے پر ان کا منشا ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ حالات کو درست کریں. اس بات کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اپنی تمام طاقتیں ایک دوسروں سے لڑنے میں نکلتی ہیں، ایک دوسروں سے آگے بڑھنے میں صرف ہوتی ہے، لڑنے اور لڑانے میں. حکومت وقت کو ناکام کرنے کی کوشش میں وہ لوگ اپنی توانائیاں لگا دیتے ہیں. یہ تھا وہ پورا پس منظر. اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک تارک دنیا انسان تھے، زاہد انسان تھے، درویش صفت انسان تھے. وہ سرے سے دولت کمانے اور جمع کرنے ہی کو ناجائز سمجھتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری کا موقف سمجھیے، ان کا نظریہ سمجھیے. وہ کہتے تھے دولت اتنی زیادہ نہیں کمانی چاہیے، اور جمع کرنا تو ناجائز ہے. زکوٰۃ ادا کر دی تب بھی اس مال کو نہیں رکھنا چاہیے. ان کا یہ مسلک تھا کہ ایک شخص کو صرف اس حد تک اپنے پاس مال رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو صرف اتنا مال رکھنے کا حق ہے جس سے اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں بس. اور ان کا نظریہ قرآن کریم کی ایک آیت پر تھا، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 ہے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. والذین یکنزون الذھب والفضہ، اور جو لوگ سونا چاندی سمیٹ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جو اس دن ہوگا جب اس کے سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا لو یہ ہے وہ
جس کو تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اس آیت سے ان کے نظریے کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک اور ایک آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی ضرورت سے زائد ہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ان کے مسلک کی دلیل تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شام میں رہنا شروع کیا، وہاں پر سکونت اختیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیقی دور، فاروقی دور، دونوں میں وہ دیہات میں رہے۔ حضرت عثمان جب خلیفہ ہوئے تو وہ دمشق آئے اور وہاں پر رہنے لگے۔ دمشق ملک شام کا ایک شہر ہے، مشہور شہر ہے، تہذیب و تمدن کا مرکز ہوا کرتا تھا شروع سے ہی، اس وقت بھی ایسا ہی تھا۔ اس کے علاوہ وہ جو ملک شام ہے وہاں پر مال و دولت اور غربت اور عمارت کا فرق بہت صاف صاف نظر آتا تھا، یعنی یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ غریب ہے یا امیر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یہ بات بالکل قبول نہیں ہوئی، برداشت نہیں ہوئی کہ کچھ لوگ تو راحت اور آسائش کے ساتھ زندگی بسر کریں اور کچھ لوگ زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم رہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کا خیال یہ تھا کہ امیر طبقہ حق ادا نہیں کر رہا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں غریبوں اور بے کسوں کا حق مقرر کر دیا ہے، امیروں کو چاہیے کہ وہ ان کا حق ادا کریں، اپنا مال خرچ کریں۔ تو وہ امیر طبقے کے پاس جاتے اور کہتے غریبوں کا حق ادا کرو، تم اپنی ضرورت سے زائد کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اور اس کی دلیل وہ قرآن کی آیت پیش کرتے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ جو نظریہ تھا، ان کی جو یہ تحریک تھی، یہ خلوص، اخلاص پر مبنی تھی، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ ان کے پیش نظر کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، مگر ان کے اس نظریے سے مفاد پرستوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہوا، اور ان طاقتوں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا جو اسلام کی یہ جو بڑھتی ہوئی طاقت تھی اس سے ڈرے ہوئے تھے۔ یعنی ان کی کوششیں یہ ہوتی تھی کہ اسلامی اتحاد کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رخنہ ڈال دیا جائے، اور اس رخنے کی بدولت اسلام 25 سالوں کی مختصر سی مدت پر جو 36 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے بھی زیادہ رقبے پر چھا گیا ہے، اور جوق در جوق لوگ اسلام قبول کیے جا رہے ہیں، صلح کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت کی دو بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے پامال کر کے رکھ دیا، ان کا یہ زور ٹوٹ جائے۔ ایسی فکر، ایسی ذہنیت رکھنے والوں کو فائدہ ہو رہا تھا ان کی اس تحریک سے۔ وہ کیسے؟ بھئی مال بہت بڑا ذریعہ ہے نا آگے بڑھنے کے لیے۔ جب یہ کہا جائے کہ تم اپنا مال ہی نہ رکھو تو پھر بندہ خرچ کب کرے گا اسے؟ یعنی جب جنگ میں خرچ کرے گا تو انسان آگے بڑھے گا، جب بڑے بڑے پروجیکٹس میں خرچ کرے گا تو آگے بڑھے گا۔ یہ کہتے تھے غریبوں کو دے دو، سب ایک جیسے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نظریے سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ دیکھو ابو ذر کہتے تھے فلاں فلاں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ غریبوں نے، ضرورت مندوں نے امیروں سے اپنا مال وصول کرنا شروع کیا، اور وصول کرنے کے لیے ان لوگوں نے دست درازی بھی شروع کر دی، یعنی لڑتے مارتے کہتے امیروں سے کہ ہمارا مال دو، ہمارا حق ہے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری کی تحریک کا یہ اثر ہوا۔ اس سے بے چینی کی فضا پیدا ہو گئی۔ یہ کیا بات ہے بھائی ہم تو حق ادا کر رہے ہیں، ہم تو جتنا دینا ہے دے رہے ہیں، اب مال بالکل بھی جمع نہ کریں، بالکل بھی اپنے پاس نہ رکھیں، یہ کیسی بات ہے؟ ایک بے چینی کی فضا ہوتی ہے پیدا، ٹھیک ہے۔
لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، کیونکہ دمشق کے والی وہ تھے، ملک شام کے حکمران وہ تھے، یعنی گورنر. لوگوں کی شکایت ایک حد تک بجا بھی تھی، کیونکہ اسلام اس بات کو تو ضرور کہتا ہے کہ جس کے پاس مال دولت ہے دوسروں کا بھی اس کے اندر حق ہے، بغیر کسی ہیلے بغیر کسی بہانے کے اس حق کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو حقدار ہیں، جو حق والے ہیں، ان کو ایسی اجازت ہو کہ وہ لوگوں سے، مالداروں سے زبردستی اپنا مال وصول کریں. معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے ایسا ہوگا تو. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہ حق بجانب سے شکایت کرنے میں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتہائی ذہین و فتین، زیرک انسان، نکتہ رس انسان تھے، بہترین حکمران تھے. انہوں نے خود سے کوئی کارروائی نہیں کی، اس کے بجائے انہوں نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ابو ذر نے میرے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، وہ جن نظریات کی تبلیغ کر رہے ہیں ان سے باہر فساد کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، بتایا جائے کہ ہم اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کریں. یہ انہوں نے خط لکھا. سن 37 ہجری کا واقعہ ہے یہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو جو جواب دیا وہ انتہائی اعلیٰ ترین فہم و فراست اور تدبر و دانائی کا غماز ہے، اس کو بتلاتا ہے. وہ حضرت عثمان غنی نے کتنا بہترین فیصلہ کیا. حضرت عثمان غنی نے خط لکھا، فتنے نے اپنی سونڈ ہلانا شروع کر دی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم نرمی سے کام لو، زخم مت کرے دو. ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سامان سفر دو، رخت سفر دو، میرے پاس روانہ کر دو، اور دیکھنا کہ ایسی کوئی صورت پیدا نہ ہونے دینا کہ حضرت ابو ذر اور لوگوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تصادم ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو. یعنی وہاں پر مسائل پیدا ہو رہے تھے، فتنہ سر اٹھا رہا تھا، مسائل کھڑے ہو رہے تھے، تو حضرت ابو ذر کو اپنے پاس بلا لیا. کتنی اچھی بات ہے یہ، مدینہ بلا لیا. حضرت امیر معاویہ نے اس حکم کی تعمیل کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ روانہ کر دیا. لیکن مدینہ وہ مدینہ نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر کے دور میں تھا. یہاں بھی اب پہلی سی سادگی، فقر و فاقے کا ماحول نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے، مال آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، دولت آ رہا ہے، اور مدینہ تو عظیم تر اسلامی حکومت کا صدر مقام تھا، وہ تو دارالخلافہ ہے. فتوحات سے اس کا متاثر ہونا ایک قدرتی بات ہے. یہاں بھی اب بڑے بڑے مکانات، حویلیاں تعمیر ہو گئیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ رنگ دیکھا مدینے کا، تو انہوں نے کہا ہے مدینہ والوں، ڈرو اس لوٹ مار اور ضرب و حرب سے جس کا ہنگامہ یہاں بپا ہونے والا ہے. بتا دیا انہوں نے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا، حضرت عثمان نے پوچھا، شام کے لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اسے یوں نہ کہو کہ یہ اللہ کا مال ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے. مال جمع کرنا جائز نہیں ہے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے. یہ ہے میرا کہنا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ معاملہ آپ اب مجھ پر چھوڑ دیں، میرا جو فرض ہے میں اسے ادا کروں گا، اور جس کا جو حق ہے میں اسے وہ دلوا کر رہوں گا. ٹھیک ہے؟ لوگوں کو دنیا چھوڑنے پر مجبور نہیں کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم دنیا داری چھوڑ دو،
بلکہ ان کو اعتدال میں میانہ روی میں رہنے کی دعوت دوں گا. یہ حضرت عثمان غنی نے ان سے کہا. جمہور صحابہ بھی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نظریے کے حامی نہیں تھے. ان کی نظر اس بات پر تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کسی نے نہیں کہا کہ حقدار اپنا حق دوسروں سے زبردستی وصول کرے. کسی نے بھی نہیں کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کئی مالدار صحابہ تھے. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف سر فہرست تھے یہ لوگ مالداری میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو. نہیں کہا. قرآن و سنت میں ان کے اموال میں جو حق مقرر کیے تھے، یعنی قرآن نے، حدیث نے جو حق بیان کیے کہ مال تمہارے پاس ہو تو یہ اس کے خرچ کرنے کے مصرف ہیں، وہ ان کا حق ادا کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کو جب بھی کسی مالی تعاون کی ضرورت ہوتی تو یہ حضرات سب سے پیش نظر آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس مالی تعاون سے بڑے خوش ہوتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کی جو غیر معمولی قسم کی مدد کی تھی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعا دی تھی، وہ تاریخ اسلام کا ایک سنہرا باب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سخاوت سے اس قدر خوشی کا اظہار کیا اور اس قدر خوش ہوئے تھے، اشرفیوں کو اپنے دست مبارک سے اچھالتے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. مستدرک حاکم میں، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. اگر سب صحابہ خالی ہاتھ ہوتے، یعنی سب جتنا مال آ رہا ہے سب کو دیتے جا رہے ہیں، کسی کے پاس کچھ بچا ہوا نہیں ہے، تو پھر نازک موقعوں پر جب ضرورت پڑتی ہے زیادہ مال کی، کوئی مہم کی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مجاہدین کی مدد کون کرتا اور کیسے کی جاتی؟ سوچنے کی بات ہے. اسی لیے جمہور صحابہ حضرت ابوذر غفاری کے اس نظریے کے حامی نہیں تھے. بہرحال اب صورتحال کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مدینہ میں رہنا بھی دشوار ہو گیا تھا. اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے وہ ربضہ، جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا، وہاں وہ چلے گئے. کون گئے؟ خود ابوذر غفاری گئے. وہیں پر سکونت اختیار کر لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو رہائش کے لیے، رہنے کے لیے بہترین سامان دیا، درخواست کی کہ وقتاً فوقتاً آپ مدینہ آتے رہیں، اور حضرت ابوذر غفاری مدینہ آیا جایا کرتے تھے، ان کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی. اب اسی دوران جب ان کا آنا جانا ہوتا رہا، ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا. کیا واقعہ تھا وہ؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ آئے ہوئے تھے، حضرت عثمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے جو لوگ صرف زکوٰۃ عطا کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انہیں اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ہمسایوں کی مالی مدد بھی کرتے رہنا چاہیے. کعب احبار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں. انہوں نے کہا جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے فرض ادا کر دیا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت ابوذر غفاری کو غصہ آ گیا. انہوں نے اپنے پاس ایک ڈھال تھی، وہ ڈھال اٹھائی اور کعب احبار کو اس سے مارا. اس سے وہ زخمی ہو گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ ڈھال لے لی اور فرمایا ابوذر اپنی زبان اور ہاتھ کو قابو میں رکھو. یہ ہے وہ حقیقت، یہ ہے حقیقت حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جلا وطنی کیوں ہوئی. حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی درجے کے متحمل مزاج انسان، ان کا حلم، ان کا عفو، ان کا درگزر تو ضرب المثل تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اس قدر انتہا پسندانہ رائے اور ان کے اس طرح کے رویے سے کسی بھی دور کے خلیفہ کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو وہ یہی رویہ اختیار کرتے، بلکہ کچھ اور ہو سکتا تھا، کیونکہ حضرت عثمان تو بہت زیادہ درگزر کرنے والے صحابی اور خلیفہ تھے، دوسروں کا فیصلہ تو اور مختلف ہوتا، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کا جو نظریہ ہے وہ اجماع صحابہ کے خلاف تھا۔ آخر میں ایک بات سن لیجئے، حافظ شمس الدین ذہبی بہت بڑے انسان ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو ہرگز جلا وطن نہیں کیا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو ذر جب مدینہ کی تعمیرات صلہ تک پہنچ جائیں تو تم مدینہ چھوڑ دینا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو حضرت ابو ذر نے خود مدینہ چھوڑ دیا۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا تھا کیا حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا تھا؟ تو حسن بصری نے فرمایا تھا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں اس سے، وہ کس لیے انہیں جلا وطن کرتے؟ ان سب باتوں سے پتا چلا کہ مدینہ کی جو یہ فضا بنی تھی اور حکومت اسلامیہ کی جو فضا بنی تھی وہ کیوں بنی تھی، کیا حالات تھے، کیا ہو رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری کا کیا مسلک تھا، سارے صحابہ کا کیا موقف تھا، حضرت عثمان غنی نے کیا برتاؤ کیا، حضرت ابو ذر غفاری نے جو راہ اختیار کی وہ خود سے اختیار کی یا حضرت عثمان غنی نے ان پر ظلم کیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہمیں پتا چلا کہ حضرت عثمان غنی نے بہت بہترین انداز میں فیصلہ لیا اور بہت اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آئے، ان کو جلا وطن حضرت عثمان نے نہیں کیا بلکہ وہ خود چلے گئے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی پر کسی قسم کا اعتراض اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے۔ میری بات آج ختم ہوئی ہے۔